بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو وی یو ویب. آج ہم دیکھیں گے ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر 22 کو, کوانٹیفائنگ ڈیٹا کوالٹی. کہ ڈیٹا کوالٹی کو کیسے میئر کیا جاتا ہے. شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بیک گراؤنڈ سے. یہ سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ایک کمپنی کو ڈیٹا کوالٹی کتنی اچھی ہے. اس کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے جب تک ہمارے پاس پراپر جو ہے میئریبل میٹرکس نہیں ہوتے. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ڈیٹا کوالٹی ایک ملٹی ڈائمینشنل جو ہے کنسیپٹ ہے. یعنی اس میں صرف ایک پہلو نہیں ہوتا. اس پروسیس میں دو طرح کے لوگوں کا رول ہوتا ہے. ایک ہوتے ہیں ڈیٹا اسٹیک ہولڈرس, جیسے کلیکٹرز ہو گئے, کسٹوڈینس ہو گئے اینڈ کنزیومرس. اور دوسری طرف جو ہوتے ہیں وہ آبجیکٹیو میجرمنٹس کے جو ڈیٹا سیٹ سے ڈائریکٹلی نکلتی ہیں میجرمنٹس وہ ہوتی ہیں. بالکل ویسے جیسے کسی پروڈکٹ کی کوالٹی پہلے صرف کسٹمر کے تجربے سے جج کی جاتی تھی نا, یہاں بھی سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے ڈیٹا کوالٹی ڈائمینشنس کہ بلیویبلٹی, اپروپریٹ اماؤنٹ آف ڈیٹا, ٹائم لائنس, ایکسیسیبلٹی, آبجیکٹیوٹی, انٹرپریٹیبلٹی اور یونیکنیس. یہ سب کوالٹیز کو الگ اینگل سے جج کرتی ہے, ٹھیک ہے, جو ہم نے پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں. ڈیٹا کوالٹی اسیسمنٹ ٹیکنیکس آ جاتا ہے. اس کے بعد اس میں جو مین ہے وہ 2 ہیں, لیکن یہاں پہ 3 بھی لکھی ہوئی ہیں. سمپل ریشو, منیمم اور میکسیمم آپریشن, اور ویٹڈ ایوریج. سب سے پہلے آ جائے گا سمپل ریشو. سمپل ریشو میں پھر 3 طرح کے ہوتے ہیں سمپل ریشو. فری آف ایرر, کمپلیٹنیس, کنسسٹنسی. جو فری آف ایرر ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کتنا ڈیٹا جو ہے وہ ایرر فری ہے. اس کے لیے یہ فارمولا یوز ہوتا ہے, ٹوٹل ایرر اوور ٹوٹل ڈیٹا یونٹ. یہ پہلے ڈیوائڈ کر کے اس کو پھر 1 میں سے مائنس کرنا پڑتا ہے. لیٹنس آ جاتی ہے مین کے ڈیٹا میں کتنی مسنگ ویلیوز ہیں. یہ کالم لیول, اسکیما لیول اور جو ہے پاپولیشن لیول پر ہو سکتی ہے, چیک کیا جا سکتا ہے اسے. کنسسٹینسی میں کہ کیا ویلیوز جو ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہے یا مس میچ تو نہیں ہے. جیسے 2 الگ ٹیبلز میں ایک ہی کسٹمر کے ان کا جو ڈیٹا ہے وہ سیم ہونا چاہیے. تو اب جیسے کہ فار ایگزامپل اگر 10 میں سے 2 روز غلط ہیں تو اس میں ایرر ریشو کیا ہے, ٹوٹل ایرر جو ہے وہ 2 ہے اور ٹوٹل ڈیٹا یونٹ جو ہے وہ 10 ہے. تو اس میں سے پھر ہم ڈیوائڈ کریں گے تو 0.2 آ جائے گا آنسر, اور پھر اس کو 1 میں سے مائنس کر دیتے ہیں تو مین کہ ہمارے پاس 80% صحیح ڈیٹا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے منیمم میکسیمم میتھڈ آ جاتا ہے اس کا. اس میں بلیویبلٹی بھی ہے, اپروپریٹ اماؤنٹ آف ڈیٹا بھی ہے. منیمم میکسیمم میتھڈ کیا ہے, اگر کسی ڈائمینشن میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ منیمم اور میکسیمم ویلیوز کو یوز کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایگزامپل جیسے بلیویبلٹی میں دیکھیں تو اگر 3 چیزوں پہ اسکور دیا گیا ہے 0.6, 0.8, 0.7, تو سب سے جو لوئسٹ نمبر ہے 0.6 ہے. منیمم ہمارے پاس 0.6 آئے گا, کیونکہ یہ کنزرویٹو اپروچ ہے تو اس پہ جو سب سے کم اسکور ہے اس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اپروپریٹ اماؤنٹ آف ڈیٹا ہے کہ اس میں ڈیٹا نہ زیادہ ہو اور نہ بہت کم ہو. پھر آ جاتا ہے منیمم میکسیمم کہ ٹائم لائنس, ایکسیسیبلٹی. ٹائم لائنس میں کہ یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کتنا اپ ٹو ڈیٹ ہے. اس میں یہ فارمولا لگا کے ہم چیک کرتے ہیں 0 1 - c اوور b. سی مائن کے کرنسیز کی کتنی ہے ایج, اے سے آ جائے گا ایج کتنا پرانا ہے پلس ڈلیوری ٹائم کیا ہے, اور مائنس اس کو کرنا ہوتا ہے ان پٹ مین کے آئی ٹی مین ان پٹ ٹائم کیا ہے اس کا. پھر ہمارے پاس کرنسی آ جائے گی اوور بی مین کے ولیٹیلٹی کتنی ہے اس کی, مین کہ یہ کب تک ویلڈ رہے گا ہمارے پاس ڈیٹا. اگر ڈیٹا پرانا ہوگا تو اسکور کم ہو جاتا ہے. پھر آ جاتا ہے ایکسیسیبلٹی. یہ چیک کرتا ہے کہ ڈیٹا کتنی جلدی ملتا ہے جب یوزر ریکویسٹ کرتا ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیٹا کوالٹی ویلیڈیشن ٹیکنیکس. اس کی جو ہیں 4 ٹیکنیکس ہیں. ڈیفرنشیل انٹیگریٹی,
ایٹریبیوٹ ڈومین یوزنگ ڈیٹا کوالٹی رولز اور ڈیٹا ہسٹوگرامنگ. سب سے پہلے آر آئی کو دیکھیں گے ہم کہ کتنی پیمنٹس جو ہیں وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ہیں جن کا کوئی کسٹمر آئی ڈی نہیں ہے. اسے ہم ریگولرلی مانیٹر کرتے ہیں اور فن جو ریکارڈز ہوتے ہیں ان کو ٹریک کرتے ہیں تاکہ یہ ایشو جو ہے وہ فکس ہو سکے. بزنس پوائنٹ آف ویو دیکھیں ہم اگر تو اس میں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنی پیمنٹس مسنگ ہے امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لیے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کتنی اماؤنٹ کا امپیکٹ ہے. اگر اماؤنٹ چھوٹی ہے تو بزنس کو کوئی ہے وہ خاص فرق نہیں ہوگا اس سے. پرفارمنس میں آ جاتا ہے پھر کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ریفرنشیل جو انٹیگریٹی کو انفورس کرنا کاسٹلی ہوتا ہے کیونکہ ریکارڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں کاسٹ زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے پھر یہ فارمولاز لگاتے ہیں کہ نیب چیک کے لیے او این اور اسمارٹ چیک کے لیے او لاگ این اور نو چیک کے لیے پھر یہ او آئی آ جائے گا. اکثر جو ہے وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس سسٹم میں آر آئی چیک جو ہے وہ ڈسیبل کر دیا جاتا ہے پرفارمنس کے لیے. لیکن جیسے ٹی کیو ایم امپروو ہوتی ہے تو یہ پھر سے اپلائی کیا جا سکتا ہے اس پر. پھر آ جاتے ہیں 3 اسٹیپس آف ڈومین ویلیڈیشن. جو سب سے پہلا وہ ہے اسٹیپ ہر کوڈیڈ ایٹریبیوٹ کے اندر ہر ویلیو کو کاؤنٹ کرنا. سیکنڈ آ جائے گا ایکچوئل کنٹینٹ آف ایٹریبیوٹ اگین سیٹ آف ویلڈ ویلیوز. یہ کمپیئر کرنا ہوتا ہے کہ ایکچوئل ڈیٹا کو ویلڈ ویلیوز کے سیٹ سے جو ہے کمپیئر کرنا. اس میں یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے. تھرڈ پوائنٹ آ جاتا ہے ایگزیپشن ٹو ڈیٹرمائن کاز اینڈ امپیکٹ آف دا ڈیٹا کوالٹی ڈیفیکٹس کہ ایگزیپشن جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان کا کاز اور امپیکٹ سمجھنا ہے اس میں. یہاں تک ہمارا 22 لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں.